امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو دادا تھے ان کا نام تھا مغیرہ، اور بخارا ایک شہر کا نام ہے جہاں ان کی پیدائش ہوئی، وہاں یمان جعفی بخارا کا والی تھا، گورنر تھا بخارا کا، تو یمان جعفی گورنر بخارا کے ہاتھ پر ان کے دادا مغیرہ بیعت ہوئے، مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، تو یہاں سے ان کی نسل میں اوپر پیچھے اسلام آیا۔ خیر، امام بخاری رحمۃ اللہ کے جو والد تھے ان کا نام تھا اسماعیل، امام بخاری کا اپنا نام تھا محمد بن اسماعیل بن ابراہیم، تو محمد بن اسماعیل، اسماعیل کون ہوئے پھر؟ امام بخاری کے کون ہوئے؟ والد ہوئے۔ یہ خود بہت بڑے علماء میں سے تھے، محدثین میں سے تھے، امام بخاری کو محدث ابن محدث بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے والد نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث سنی، حماد بن زید سے، اور عبداللہ بن مبارک کی صحبت پائی۔ ایک بزرگ ہیں احمد ابن حفص رحمۃ اللہ علیہ، فجیب بات فرماتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیں، فرماتے ہیں کہ میں امام بخاری کے والد اسماعیل کی وفات کے وقت ان کے قریب تھا، وہ رونے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگے مجھے اپنے تمام سامان میں 1 درہم کے بھی مشتبہ ہونے کا کوئی شک نہیں۔ بہت بڑے امیر اور رئیس سے، وقت کے امیر لوگوں میں سے تھے۔ ایک امیر آدمی موت کے وقت یہ کہہ رہا ہے کہ 1 درہم بھی مجھے شک نہیں ہے کہ اس میں کوئی مشتبہ ہو، حرام تو دور کی بات، سود، جھوٹ، دھوکہ، نہ۔ جب ماں باپ ایسی حلال کمائی کریں اور اولادوں کو ایسی حلال کمائی سے کھلائیں، پالیں، تربیت کریں، تبھی تو بچے بخاری بنتے ہیں۔ ہمارے کیوں نہیں بنتے؟ ہمارے تو ٹک ٹاکر بنتے ہیں، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں ہی نابینا ہو گئے، والد کا بھی انتقال ہو گیا، یتیمی میں زندگی گزاری، اور ماں نے تربیت کی۔ عورت اگر دین کے مطابق زندگی گزارے، دینی مزاج اپنائے، تو پھر بہت کچھ کر سکتی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ کی تربیت ماں نے کی، یتیم تھے۔ جب یہ بینائی چلی گئی، انہوں نے پھر رو رو کے اللہ سے مانگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ نے اللہ سے رو رو کے مانگا اپنے بیٹے کی بینائی کے لیے۔ تو جب رات کو سو گئی نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رات کو خواب میں زیارت ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے امام بخاری کی والدہ سے فرمایا اللہ نے تمہارے رونے دھونے کو قبول کر لیا، تمہاری دعا تمہاری اولاد کے حق میں قبول کر لی، اس کی بینائی واپس لوٹا دی۔ خواب کے بعد کہتی ہیں جب صبح میں سو کے اٹھی تو دیکھا تو اسماعیل، محمد بن اسماعیل، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو چکی تھیں۔ یہ ماں کی دعائیں بڑے کام کی ہوتی ہیں، ہمیں لینی چاہیے۔ نوجوان جو بیٹھے ہیں نا، تو ماں کی دعائیں لینی چاہیے۔ کیا کہتے ہیں؟ ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ ایک آپ کو واقعہ مختصر کر کے سناتا ہوں۔ گزشتہ دن اتوار کو میں نے تفصیل سے سنایا ہے وہ واقعہ، 25 منٹ 20 منٹ میں، آپ کو چند منٹوں میں اس کا خلاصہ سناتا ہوں۔ ایک نوجوان حافظ قرآن ماں باپ نے بنایا، دیندار گھرانے میں تھا، کالج یونیورسٹی میں گیا، بے حیائی میں پڑھا، بے دینی میں پڑھا، حتیٰ کہ اللہ کا انکار کر گیا، الحاد اور ملحد ہو گیا، الحاد کا شکار ہوا، ملحد ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے باقاعدہ کالج میں، ہمارے یونیورسٹی میں ورکشاپس ہوتی تھیں، مجھے بتایا جاتا تھا مسلمانوں کا کوئی ڈریس کوڈ نہیں ہے اسلام کا، جو مرضی پہنو، عورت بھی جینس پہنے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تو علماء نے بنائی ہوئی باتیں، ان کی باتیں سننے والی ہیں، فضول لوگ ہیں، فساد کی جڑیاں ہی ہیں۔ داڑھی کے بارے میں کہتے ہیں بھائی داڑھی تو ابو جہل کی بھی تھی، یہ ٹھیک ہے حضور کی تھی، لیکن ابو جہل کی بھی تھی۔ ابو جہل کی داڑھی بتا کے کیا بتا رہے؟ وہ تو اس علاقے کا ایک رواج تھا جی، وہ کوئی سنت تھوڑی ہے۔ اس کے علاوہ پگڑی کا بھی کہا، مجھے وہ تو سب پہنتے تھے، اس میں کون سی بات ہے؟ بھائی امی عائشہ گھر سے نکلتی تو آج کی عورت کیوں نہیں نکل سکتی بھائی؟ تو اس طریقے سے وہ مسلمانوں کے بنیادی چیزوں کے خلاف کرنا۔ کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، خود ہی قرآن پڑھ لو، خود ہی بخاری پڑھ لو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ کچھ۔ ارے تم سمجھدار ہو، تمہیں نہیں پتا؟ یہ بیچارے
ان کو کیا آتا ہے مولویوں کو؟ نہ انہیں سائنس آتی، نہ ٹیکنالوجی آتی، نہ ان کو اسپیس کا معلوم ہے، نہ ان کو بایولوجی آتی. یہ کیا قرآن حدیث پڑھا دیتے ہیں؟ چھوڑو، اپنا خود پڑھو، خود سمجھو. پھر اس نے کہا ہمیں یہ بتایا گیا کہ دیکھو یہ سنی ہے یہ شیعہ ہیں، سنیوں میں کوئی تصوف والا ہے، کوئی تبلیغ والا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں. چھوڑو ان سب کو، جھگڑوں سے بچو، صاف ستھری زندگی گزارو، خود ہی پڑھ لو، خود ہی ٹھیک ہو جاؤ. تو اس طریقے سے وہ کرتے کرتے یہاں تک پہنچا کہ رب کا انکار کر گیا. پھر ہوا کیا؟ اس نوجوان اس اتوار کو صبح آیا تھا، کہنے لگا مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. میں تڑپ گیا کہ اتنا گناہ گار، مجھے آقا کی زیارت نصیب ہوئی. پھر میں خیر اللہ کی طرف لوٹا اور اب میں نے توبہ طائب ہو گیا، اب اللہ کی طرف آ چکا ہوں. نوجوان کہنے لگا میری ماں مجھے کہتی تھی، یہ ماں کی بات سے یاد آئی تھی مجھے آج واقعہ بھی سنانا. وہ کیا کہنے لگا؟ نوجوان کہنے لگا میری ماں مجھے کہتی تھی بیٹا تو جتنا مرضی دین سے دور چلا جا، میں نے تجھے باوضو دودھ پلایا ہے، حلال غذا کھلائی ہے، میں باکردار ہوں، ہمیشہ پردے میں رہی ہوں، تجھے پردے میں دودھ پلایا، تجھے حرام نہیں کھلایا، میرا دودھ ضائع نہیں جائے گا، تو جتنا بھی دور چلا جائے گا واپس رب کے در پر آئے گا. تو اس میں نا ماں کی دعاؤں کی بات بھی آ گئی، ماں کے کردار کی بھی آ گئی. تو آج عورت کا کردار بنانے کی ضرورت ہے. نوجوان بچے شادی کر لیتے ہیں، شادی کے بعد بچوں کی تربیت نہیں کر پاتے کہ جی کیا کریں. بیوی ایسی چنی ہوتی ہے، جب بیوی ہی آپ نے ایسی چن لی جس کی آپ نے کھال تو دیکھی عقل نہیں دیکھی، شکل دیکھی عقل نہیں دیکھی، دین نہیں دیکھا، تو پھر یہی سب کچھ ہوگا.